دوسرے قبیلے جو قریش ہی کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، ان کی نظر ٹکی ہوئی تھی قریش کے اوپر کہ قریش اگر ایمان لاتے ہیں تو چونکہ وہ سردار کی حیثیت رکھتے تھے پورے عرب کے اندر، تو جیسے ہی وہ اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ اور یہی ہوا، قریش نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، پورے عرب میں ہر قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اسلام کا اظہار کرتا اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ٹھہر کر کے سب سے پہلا کام کیا کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کو واضح و نصیحت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بیعت بھی لے رہے تھے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ حدود حرم، جہاں تک حرم کا جو مقام ہے وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نئے سرے سے کھوٹے نصب کروائے، کھمبے گڑوائے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب جو کہ ابھی مسلمان ہو گیا تھا اور گنے چنے چند لوگ ہی بچ کے رہ گئے تھے، تو پورے عرب کو بتوں سے پاک کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ اب مسلمان جو ہو گئے ہیں ان کو بت رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ توڑ دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑے بڑے بت تھے، لات، عزا، منات، سوا، یہ بڑے بڑے بت تھے اور ان کی جو ہے پوجا کی جاتی تھی، تو ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 30 شہسوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور وہ عزا کو جا کر کے ڈھا دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول جن کا نام سعد بن زید تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 صحابہ کرام دیتے ہیں اور انہوں نے منات کو ڈھا دیا، یعنی اس کو نیست و نابود کر دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بھی کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور وہ جا کر کے سوا، جو کہ اس وقت وہ بھی ایک بڑے بت مانا جاتا تھا، اس کو بھی ڈھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف، یہ 2 قبیلے تھے جو اڑیل قسم کے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بھی دشمنی کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے 20,000 کی لشکر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مقام حنین میں وہاں پہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو 12,000 کی لشکر، جو 10,000 فتح مکہ کے موقع پر مدینے سے آئے ہوئے تھے اور 2,000 جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے مل کر کے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کی سوچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی لشکر لے کر کے نکل گئے حنین کی طرف۔ چنانچہ 6 تاریخ کو حنین کی طرف نکلتے ہیں، 10 تاریخ کو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے سے پہلے ایک جاسوس بھیجتے ہیں تاکہ ان کے حالات کا معائنہ کرے اور ان کے حالات آ کر کے بتائے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور وہاں پر پورے حالات کا معائنہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی لا کر کے میدان میں جمع کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس بہت زیادہ مویشی ہیں، مال و دولت کے بھی بھرمار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سننی تھی کہ کہا کہ انشاءاللہ وہ سارے کے سارے مال غنیمت کل حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کے مقام حنین کے یہاں پہنچتے ہیں۔ بالکل صبح صادق کا موقع ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے ابھی غلس کا وقت ہے، ابھی تھوڑی اندھیری ہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقابلہ ایک دستے کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن قبیلہ حوازن اور ثقیف، یہ دونوں قبیلے پہلے سے وہاں موجود تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لہذا انہوں نے پہلے ہی گزرگاہوں میں اور اس طریقے سے جہاں جہاں چھپنے کی جگہ ہو سکتی تھی وہاں پر لوگوں کو لگا رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جس کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان مقابلے میں اللہ کے رسول اور مسلمان انہوں نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے جیت حاصل کر لی۔ وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مسلمان اب مال غنیمت کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگے اور اس چیز میں مصروف ہو گئے
قبیلہ حوازن اور ثقیف جو پہلے سے انہوں نے طے کر رکھا تھا، اچانک سے چاروں طرف سے پھر سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی مسلمانوں کے اوپر۔ ایسی تیروں کی بارش شروع ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، کہ تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ اور اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ صحابہ خصوصی طور پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگنے کی طرف نکل گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بھاگنے شروع کیے، اور یہی وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہادری دکھائی تھی۔ آپ ایک کھچر پر سوار تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے لگام کو تھامے ہوئے تھے، مہار ابو سفیان تھاما ہوا تھا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کھچر جو ہے یہ پیچھے کی طرف آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرجوش ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے اعلان کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چیخ مار مار کر بلند آواز سے مسلمانوں کو پکارا کہ اے انصاریو، اے مہاجرو، اے مسلمانوں، تم ثابت قدم رہو، رسول یہاں موجود ہیں، لہذا ادھر آ جاؤ۔ تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ سارے لوگ لبیک کہتے ہوئے، جتنے لوگ اس حملے پر بھگدوڑ مچائی تھی، سارے لوگ جو ہے تیزی کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے، اور ایک مضبوط طریقے سے پھر حملہ ان لوگوں کے اوپر کی، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی دھول کی اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور اس طریقے سے دھول مار دی۔ اور مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے سارے دشمنوں کے آنکھوں میں وہ دھول جا کر کے گری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی یہ دھول پھینکنا تھا، کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ لوگ شکست کھانے والے ہیں، یہ لوگ شکست کھا گئے۔ اور کچھ ہی دیر دیکھنا تھا کہ وہ سب لوگ بھاگنے لگے، پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول پر اور مسلمانوں پر سکینت نازل کی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسی لشکر بھیجی جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی فرشتوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی تھی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو سزا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بہت ہی بہترین انداز میں لڑے، اور اس طریقے سے وہ فتح یاب ہو گئے۔ یہ فتح جو ہوئی اس میں مال غنیمت بہت زیادہ ملے، 6000 غلام اس میں حاصل ہوئے تھے، 4000 اوقیہ چاندی حاصل ہوئے تھے جو تقریباً 6 کنٹل کے قریب تھا۔ اسی طریقے سے 2400 اونٹ حاصل ہوئے تھے، اور 40,000 بھیڑ بکری حاصل ہوئے تھے مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے مؤلفۃ القلوب کے لیے ان نئے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور باقی جو لشکر ہوتی ہیں ان پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ انصاریوں کے دل میں تھوڑی پریشانی محسوس ہوئی کہ ہمیں نہیں دیا گیا، قریش کو دیا گیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ اللہ کے رسول، انصاریوں کے دل تھوڑی سی پریشان حال ہیں اور اس بارے میں وہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمام انصاریوں کو جمع کرو۔ ایک جگہ تمام انصاریوں کو جمع کیا گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ انصاریوں میں وہاں پہ کچھ مہاجرین بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا کہ اے لوگو بتاؤ تو صحیح، کیا میں ایسی حالات میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ کیا ایسی حالات نہیں تھی جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم محتاج تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی بنا دیا۔ کیا ایسی حالات نہیں تھی کہ تم آپس میں باہمی دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور میرے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں الفت و محبت اور دوستی ڈال دی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انصاری جو تھے انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جواب دو، تم کیا جواب دیتے ہو؟ انصاریوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعتاً جو تم کہو گے وہ سچ ہی کہو گے، اور جو تم بتاؤ گے وہ سچ ہی ثابت ہوگا۔ ایسا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ ایسی حالات میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ بے یارو مددگار آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ہم آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ تم لوگ ایسا کہہ سکتے ہو کہ آپ کو سارے لوگوں نے دھتکار دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تم لوگ ایسا کہہ سکتے ہو کہ آپ محتاج تھے، ہمارے ذریعے سے غم خساری آپ کو ملی، اور یہ بات تمہاری سچ ہوگی۔ لیکن اے انصارو بتاؤ، میں نے مؤلفۃ القلوب کے لیے تاکہ وہ سارے لوگ اسلام پر ڈٹ جائیں، ایمان اور اسلام راسخ ہو جائیں ان کے دلوں میں، اس وجہ سے میں نے ان کو وہ مال دیا ہے، اور تم گھاس کو لینے کے لیے ہم سے تم ناراض ہو بیٹھے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ سنو اے انصاریوں، ایک جماعت ایک گھاٹی سے نکلیں، دوسری جماعت جو انصار کی ہو دوسرے گھاٹی سے نکلے تو میں بھی اس گھاٹی میں رہوں گا۔ کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹیں، اور تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کو لوٹو؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ بات تھی کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے۔ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے دلوں میں تنگی پا رہے تھے وہ ساری چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کا موقع آتا ہے، اور سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے غزوے کے لیے تیاری کریں اور نکلیں، چونکہ غزوہ موتا کے اندر رومیوں سے بدلہ نہیں لیا گیا تھا، اور ان لوگوں کی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم تھا وہ واقعی خطرناک تھا، اس وجہ سے ان کو بدلہ لینا بھی ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم تبوک کی طرف نکلیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے حالات میں کہ دھوپ کا زمانہ تھا، پھل پک رہے تھے، کٹنے کے زمانے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے اندر خستہ حالی بھی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اپنے دل و جان سے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کرنے کو کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل کھول کر صدقہ کیا، جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنا ہوا وہ دیے۔ لیکن وہیں پہ منافقوں نے یہ کردار ادا کیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ مال لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کے لیے اتنا دے رہا ہے۔ اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زیادہ نہیں دے سکے، ایسے لوگوں کے تعلق سے منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کے مال سے اللہ رب العالمین غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کے مال سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس مال سے کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
उस मौके पर बड़े जज्बाती के साथ माल जमा करते हैं और रूमियों के खिलाफ जो है सरगर्दा होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मुनाफिकों के ताल्लुक से आता है कि वो घर में बैठ कर रह गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजरत चाहिए कि हम ऐसे हालात में नहीं जा सकते, हमारी खेतियां कट रही हैं, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, इस तरह की बहानाबाजी करके नहीं गए। 30,000 की लश्कर उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक में पहुंचती है। मुसलमानों की ज़िंदगी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये पहली बार इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। वहां पहुंचते हैं, तबूक में 20 दिन ठहरते हैं, लेकिन रूमियों के अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ मुकाबला करे। चुनांचे वहाँ से 20 दिन ठहरने के बाद फातिहाना अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ रखते हैं और इस तरीके से रूमियों के अंदर भी मुसलमानों के तई रौब और दबदबा बैठ जाता है और उनका खौफ व हिरास उनके दिलों में बैठ जाता है। फिर उसके बाद सन 9 हिजरी ही में एक और काम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 की लश्कर दे करके, 300 का वफ्द दे करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म देते हैं कि वो हज करके आएँ और उस हज का अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाते हैं। चुनांचे सन 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन 300 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लेकर के मक्के की तरफ हज करने के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सूरह तौबा की शुरू की चंद आयातें नाजिल होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके पीछे भेज देते हैं कि जाओ और ये मक्के के अंदर ऐलान कर देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेज़ी के साथ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रास्ते में मुलाकात हो जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, अली तुम अमीर बनकर के आए हो या मामूर बनकर के आए हो? अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम मामूर बनकर के आए हैं, आप ही अमीर हैं। लिहाजा अली रज़ियल्लाहु अन्हु 10 तारीख को यौमुन नहर के दिन ऐलान कर देते हैं कि मोमिनों के अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ जन्नत में वही जाएगा जो मोमिन होगा। दूसरा ऐलान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका भी अहद है वो 4 महीने तक चलेंगे, उसके बाद मुशरिकों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अहद है वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ऐलान करते हैं कि आज के बाद कोई भी शख्स बैतुल्लाह में नंगे होकर उरियानी तौर पर तवाफ नहीं करेंगे। चौथी चीज़ ऐलान करते हैं कि इस साल के बाद जो लोग मुशरिक होंगे ऐसे लोगों को हज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 ऐलान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु करते हैं और उसके बाद फिर ये हज मुकम्मल होने के बाद वो पहुंच जाते हैं। सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,24,000 या 1,44,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हज करते हैं और यही हज्जतुल विदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हर 4 जानिब से उमन पड़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की सआदत हासिल करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे तादाद भी ज़्यादा थी। पूरे जो हज के अरकान आज तक जो चल रहा है, सुन्नत का जो तरीक़ा है वो पूरे सुन्नत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसी हज से लिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के तमाम उमूर को अंजाम दिया। 1,44,000 या 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ और ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात सबसे पहली बार लाख से ऊपर हुई थी। इसी ज़माने में पूरे जज़ीरतुल अरब में इस्लाम का बोलबाला था, सारे के सारे मुसलमान हो चुके थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से हज का जो काम होता है सारे उमूर को अंजाम देते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को नोट करते जाते हैं और वही हज्जतुल विदा का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था उसी को आज भी चल रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह चलेगा। हज्जतुल विदा के चंद महीनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है।
انشاءاللہ العزیز وفات کے تعلق سے ایک خصوصی جمعہ انشاءاللہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر بیماری کی شدت کس طریقے سے پکڑی، پھر بیماری کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نصیحتیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کس طرح ہوا۔